السلام علیکم سیدہ سینٹر کے پیارے ناظرین، خوش آمدید۔ ایک اور پراسرار اور بھیانک کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ ضرور دیکھیے اور شیئر بھی کیجیے گا برائے مہربانی۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے، آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے گا۔ آج رسم مہندی تھی اور کل میرا نکاح اطہر سے ہونے والا تھا۔ میرے جسم پر رات کا جوڑا پڑا تھا۔ میں کپڑے بدلنے کی غرض سے ڈریسنگ روم میں داخل ہو گئی۔ سامنے ہی ڈریسنگ روم میں تینوں طرف لگے بڑے شیشوں پر جھلکتے میرے عکس پر جو میری نظر پڑی تو اپنا ہی عکس دیکھ کر میرے حلق سے ایک طویل اور کربناک چیخ نکل گئی اور دہشت سے درد کے مارے میری آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا گیا۔ ذہن پر تاریکی کے پردے پڑ گئے۔ میں ڈوبتے ہوئے ذہن کے باوجود بہت سی عورتوں کی آوازیں اور دوڑتے قدموں کی آہٹیں سن رہی تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو دن ڈھلنے لگا تھا۔ میرے والدین، میرے بھائی، میری بہنیں اور دیگر رشتہ دار خواتین ڈیرا ڈالے میرے پلنگ کے پاس جمی کھڑی تھیں۔ میں عجیب سی نظروں سے ان سب کو تک رہی تھی۔ ہائے، بچی کا چہرہ تو زرد پڑ گیا۔ پھول کی پنکھڑیوں سی نازک بچی دیکھو تو خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہی ہے۔ کیا ہوا اسے؟ آنکھیں تو دیکھو کیسے وحشت کے مارے پھٹ گئی ہیں۔ کیا دیکھا ہے اس نے؟ یہ ڈر گئی ہے۔ کس سے ڈر گئی ہے؟ لیکن میں یہ سب سن کر بھی کچھ نہیں سن رہی تھی۔ میرے ذہن میں میری آنکھوں کے سامنے میرا ہی ڈریسنگ روم اور اس میں ابھرا ہوا میرا چہرہ۔ خانم، ذرا سب کو باہر بھیجو، حسنہ کو آرام کی ضرورت ہے، میرے ابو سردار خان کی گھمبیر آواز پر میں نے مڑ کر انہیں دیکھا اور میرا دکھ آنکھوں کے ذریعے باہر آ گیا۔ کسی سے کچھ کہنے کی نوبت نہیں آئی۔ میرے خاندان کی لڑکیاں اور خواتین کچھ کہنے سے پہلے ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ابو کا ایک رعب و دبدبہ خاندان پر قائم تھا۔ میرے والد خاندان میں باوقار شخصیات میں شامل تھے۔ حسنہ، میرے آنسو کو دیکھ کر وہ موم کی طرح پگھل گئے۔ دولار سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے قریب بیٹھ گئے۔ میرے گھر کی تو دیندار اور بہادر بچی ہے، تجھے اس بری طرح چیختے اور بے ہوش ہوتے دیکھا تو میرے حوصلے پست ہو گئے بیٹا۔ میں تو ڈر گیا۔ 3 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر مجھے بتا میری بچی، تو چیخی کیوں؟ ابو کی پریشان بکھرتی آواز نے میرے دکھ کو مزید تپش بخشی۔ میرے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ میں اپنے الفاظ ڈھونڈنے لگی کہ کیسے ابو کو سچائی کیسے بتاؤں گی۔ چند لمحے بوجھل سا سکوت طاری رہا۔ میں نے ابو کی ہدایت پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دیا اور وہ مجھے منتظر نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر میں بول پڑی، ابو جی۔ میں زور سے سسکی، میں گوشت پوست رکھنے والی لڑکی نہیں ہوں، میں محض ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہوں ابو، زندہ لاش ہوں ابو۔ میں ابو کے سینے سے لگتی ہوئی سسک پڑی تھی۔ امی میرے پاس بیٹھ کر سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ پگلی کہیں کی، ابو میرا سر سہلا رہے تھے۔ میرے بھائی بہنیں مجھے بے یقین سی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ یہ دیکھو، یہ تمہارے ہاتھ، تمہاری باہیں، تمہارا چہرہ، یہ سب ٹھیک ہے، سب کچھ ویسا کا ویسا ہے حسنہ، گوشت بھی اور پوست بھی۔ ابو مسکرائے، نہیں ابو، یہ محض دکھاوا ہے، بہلاوا ہے۔ ابو، پچھلی رات مجھے سائمہ نے اپنے پرس سے چھوٹا سا آئینہ اور لپسٹک نکال کر دی تھی اور مجھ سے کہا، حسنہ تمہارے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، لپسٹک لگا لو۔ اور پھر جب وہ چلی گئی تو میں نے آئینے کو اپنے سامنے کیا۔ ابو، خدا کی قسم، وہ منظر دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ ابو، میرا چہرہ ہڈیوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا، میں بالکل ڈھانچہ تھی، میرے چہرے پر کوئی گوشت نہیں تھا۔ ابو، میں پھر سے تڑپ کر رونے لگی تھی۔ کل صبح جب یہ حادثہ ہوا تھا تو میں نہیں جانتی تھی کہ میری طرف تکنے والی لڑکیوں نے میرے چہرے کے تاثرات سے کیا نتیجہ نکالا تھا۔ میں صرف اپنی حالت جانتی تھی کہ مجھے محسوس ہوا کہ میرے جسم سے میری روح نکل گئی ہو۔ لڑکیاں اس کے بعد بھی خوشی سے گاتی رہیں، ناچتی رہیں، مجھے تکتی رہیں اور میں بے جان سی بت بنی انہیں صرف تکے جا رہی تھی۔ یہی سوچ سوچ کر میرا دل ڈوبنے لگا۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ ارے گڑیا، 2-3 روز سے مسلسل جاگ رہی ہو بیٹا، ٹھیک سے آرام بھی نہیں کیا تم نے، اس لیے تمہیں ذہنی پریشانی ہو گئی ہے، بس کچھ اور نہیں۔ ابو نے لاڈ سے مجھے سمجھایا، پانی پلایا۔ میں کچھ پرسکون سی ہو گئی تھی۔ ابو تو مجھے پرسکون کر رہے تھے، پر امی بول پڑی، تم صبح کیوں چیخی تھی حسنہ؟ تم نے ڈریسنگ روم میں کیا دیکھا تھا؟ میرے ساتھ ادھر آئے پلیز۔ میں نے اپنی ہمت جمع کی، بستر سے اتری اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی۔ میرے جسم پر اس وقت رات کا لباس تھا۔ میرا چہرہ شاید خوف سے سفید ہو گیا تھا۔ باجی نے مجھے تھام لیا۔
میں نے کانپتے ہاتھوں سے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولا۔ سامنے ہی تینوں جانب شیشے لگے ہوئے تھے۔ میں ہمت کر کے اندر داخل ہو گئی اور جیسے ہی آئینے میں میرا عکس نظر آیا میں نے لرز کر جھرجھری لی۔ میرے دل کی دھڑکن رک سی گئی، جبکہ میرے والدین اور بھائی بہنوں کی دل خراش چیخیں نکل گئی۔ میں نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آئینے میں میرا عکس تھا، میرا شیڈو تھا، امیج تھی، لیکن صرف لباس کے لحاظ سے، یعنی اسے لگ رہا تھا کوئی لباس ٹنگا ہوا ہے کسی جگہ میرے چہرے پر، بلکہ پورے وجود پر نہ تو چمڑا تھا اور نہ ہی گوشت، ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں۔ ایک ڈھانچہ تھا جو میرا لباس پہنے میرے حرکات کی ترجمانی کر رہا تھا۔ میرے بازو، گردن اور کمر کے گرد صرف پسلیاں اور ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد مجھ پر پھر سے لرزہ طاری ہو گیا۔ میں نے پلٹ کر امی ابو کو دیکھا۔ بے بسی سے اور غم کی شدت سے وہی میرے درد کو سمجھ سکتے تھے۔ ابو نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے میری کلائی دبوچ لی اور مجھے کھینچ کر باہر نکال کر خود اندر داخل ہو گئے۔ ان کے چہرے پر بے پناہ کرب کے ساتھ پریشانی بھی جھلک رہی تھی۔ اب ابو آئینے کے سامنے کھڑے تھے، لیکن آئینہ تو آئینہ ہی تھا۔ جو دیکھا وہ سمایا اور دکھایا۔ آئینے میں ابو اپنا مکمل وجود دیکھ رہے تھے۔ وہ حیرت زدہ باہر نکلے تو ان کی دیکھا دیکھی سبھی ڈریسنگ روم کے آئینے میں اپنا عکس دیکھنے لگے، لیکن ان کے ساتھ ویسا نہیں تھا جو میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ مکمل انسان تھے، گوشت کے بنے ہوئے انسان، جس طرح انسان آئینے میں نظر آتا ہے، خوبصورت یا بدصورت، لیکن اس کا چہرہ تو مکمل ہوتا ہے، اس کا جسم تو مکمل نظر آتا ہے۔ لیکن میں تو اپنی دوست کے دیے ہوئے آئینے میں بھی صرف زندہ لاش نظر آ رہی تھی، یعنی ڈھانچہ۔ بس میرا عکس ڈھانچہ ہو گیا تھا، آنکھوں کی جگہ 2 ہولناک گڑھے تھے۔ ہزار منت سماجت کے بعد میں نے ڈرتے ڈرتے غسل کیا، کپڑے بدلے اور کھانا وغیرہ کھا کر بے دم سی پڑی رہی۔ گھر میں ٹھہرے تمام مہمانوں میں سے کسی کو بھی میرے ساتھ ہونے والے واقعے کی بھنک تک پڑنے نہیں دی گئی۔ میرے والدین بھائی بہن تھے جو بجھ کر رہ گئے تھے، ایک طرح کی سوگواری سی طاری ہو گئی تھی۔ طلعت باجی تو بار بار مجھے پیار کرتی، تسلی دیتی۔ ہم گھر والوں کے لیے کوئی خوشی نہ رہی، بس جو مہمان اور رشتے دار تھے وہی انجوائے کر رہے تھے۔ رات کو پھپھو مہندی لے کر آنے والی تھی۔ میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ اگر کسی نے آئینے میں میرا چہرہ دیکھ لیا تو وہ کیا سوچے گا؟ مجھے جانے کون سے منحوس خطابات سے نوازے گا؟ چڑیل، بلا، پچھل پیری، کوئی جن زادی؟ کیا میں ان میں سے کوئی تھی؟ کیا میں کوئی جن بن گئی تھی یا پھر کچھ اور؟ یہ اچانک کیا ہو گیا؟ وہ بھی تب جب میں اپنی زندگی کی نئی شروعات کر رہی تھی۔ میرا من پسند جیون ساتھی مجھے ملنے والا تھا۔ جیسا کہ آج مہندی کی رسم تھی، اس لیے میرے گھر میں اوپر تلے رونقیں ہی رونقیں ٹھاٹے مارتی رہیں، کہے گونج رہے تھے، رقص و سرور جاری تھا، ہر طرف چہل پہل تھی۔ امی اور بہنیں بوکھلائی پھر رہی تھی۔ ابو الگ پریشان سوچوں میں گم تھے۔ عصر کی نماز کے بعد ابو جامع مسجد کے امام و خطیب شاہ صاحب کو لے کر آ گئے۔ شاہ صاحب نے پوری بات سنجیدگی سے سنی اور باقاعدہ مجھے شیشے میں دیکھا۔ وہ کتنے بھی دماغی طور پر میرا بھیانک چہرہ دیکھنے کے لیے تیار سہی۔ جب اپنی آنکھوں سے آئینے میں میری حالت دیکھی تو گھبرا کر پیچھے ہٹے۔ میرے مالک، یہ کیا ماجرا ہے؟ ان کے حیرت زدہ چہرے پر پریشانی کی لکیریں امڈ آئی تھیں۔ وہ کچھ پڑھتے رہے، مغرب تک وہیں بیٹھے پڑھ کر مجھ پر دم کرتے رہے، پھر میرے پلنگ پر حصار باندھ دیا اور مجھے حصار میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کا طریقہ سمجھایا۔ پلنگ کے سرہانے پر ایک تعویذ لکھ کر لگا دی۔ گھر میں آئے مہمانوں کو کہا کہ نکاح سے پہلے بچی پر نظر بد سے بچنے کے لیے دعائیں پڑھائی ہیں۔ پھر بھی چیمگوئیاں جاری رہیں۔ میرے جسم میں کاٹو تو لہو نہیں والا معاملہ ہو گیا تھا۔ ایک ہی دن میں مہینوں پرانی مریضہ لگ رہی تھی۔ امی، خالہ، پھپھو سب نظریں اتار کر صدقہ ڈال رہی تھی۔ میں چھوٹی بھی تھی اور لاڈلی بھی۔ کچھ میری طبیعت میں ملنساری تھی، یعنی خوش اخلاق تھی۔ اسی وجہ سے اپنے خاندان میں، اپنی دوستوں میں مقبول بہت تھی۔ میری ساری سہیلیاں میرے گرد جھرمٹ لگائے بیٹھی تھیں، باتیں کر رہی تھیں، ہنسی مذاق ہو رہا تھا اور میں ان کے بیچ گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے نڈھال سی غم کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی خاموش تماشائی بنی بیٹھی تھی۔ کچھ مجھے چھیڑ رہی تھی، کچھ گدگدا رہی تھی، کچھ ایسی شوخیاں میرے کانوں میں کر رہی تھی کہ عام طور پر لڑکیاں سرخ ہو جاتی ہیں، لیکن میرے سارے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے تھے، بلکہ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ مجھے سجا سنوار کر آپ ہی نے بٹھا دیا تھا اور شیشے آئینوں کو میرے پاس سے ہٹا دیا گیا۔ میرے بہن بھائی اور والدین کے چہرے بھی اداس اور غمگین ہو گئے تھے۔ ان کے یہ چہرے دیکھ کر مجھے اور تکلیف ہو رہی تھی۔
طلعت دیدی نے تو ایک لمحہ بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ گڑیا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہارا شبہ ٹھیک ہے، لیکن جو حضرت صاحب ہیں بہت ہی نیک اور اللہ والے بزرگ ہیں، انہوں نے تمہارے گرد بھی حصار پھونک دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سب بہتر ہوگا۔ کلام الہی میں بڑی طاقت ہے، تم غم نہ کرو میری جان۔ مجھے غمزدہ دیکھ کر باجی مجھے تسلی دینے لگی تھی۔ میری سہیلیاں اٹھ کر رقص کرنے گئیں تو باجی میرے پاس آ کر سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ باجی، کل میرا نکاح ہے۔ میری آواز میں دکھ اور کرب صاف جھلک رہا تھا۔ ہاں گڑیا، انہوں نے نرمی سے میرے گالوں کو چھوا۔ میرا دل یہ سوچ سوچ کر دہل رہا ہے، نکاح کے بعد روایتی انداز میں غیر شرعی رسمیں بھی ہوں گی۔ آپ تو جانتی ہیں، اطہر کی بہنوں نے اس کی ساری تیاری کر رکھی ہے۔ روشنی نے تو آئینہ بھی سجایا ہے اور آئینے میں دلہے کو میرا چہرہ بھی دکھایا جائے گا۔ یہ سوچ کر ہی میرا کلیجہ کٹ رہا ہے کہ اس وقت کیا ہوگا آپی، کیا ہوگا، کیا گزرے گی اطہر پر اور باقی سب پر جب وہ آئینے میں ایک بھیانک چڑیل کا عکس دیکھیں گے۔ ضبط کے باوجود بھی میری آنکھیں چھلک پڑی۔ باجی نے گلے سے لگا لیا تو آنسو کو جیسے راستہ مل گیا، ابل ابل کر آنے لگے۔ نہ امیدی کفر ہے گڑیا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا۔ پھر عشاء کے بعد دوبارہ شاہ صاحب نے آنے کا وعدہ کیا ہے نا؟ آپ ہی مجھے تسلی دینے لگی۔ میں نے بھی حیران پریشان ہوتی نظروں کو دیکھ کر سنبھل کر بیٹھ جانا بہتر سمجھا۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا تھا، میں شدت سے شاہ صاحب کا انتظار کر رہی تھی۔ عشاء ہو گئی، پھپھو اور دیگر رشتہ داروں نے مہندی کی رسم بھی کر لی۔ اب ڈھولک پر تھاپ لگائی جا رہی تھی۔ مجھے کسی پل چین نہیں تھا۔ میری آخری امید تو شاہ صاحب ہی تھے۔ امی بھی گھر کے آنگن میں کئی بار چکر لگا کر آ گئی تھی۔ ابو مغرب سے جو شاہ صاحب کے ساتھ گئے تھے، لوٹے نہیں تھے۔ اب ہم سب کا دل جیسے اچاٹ ہو گیا تھا۔ کوئی خوشی نہیں لگ رہی تھی۔ بھائی مسجد تک جا کر آ گئے۔ ابو اور شاہ صاحب دونوں کی وہاں موجودگی نہ ملی انہیں۔ اب تو جیسے فکریں کھانے لگی۔ اس اندیکھے کرب میں مبتلا میں دل سے رو رو کر میرے مالک کو پکارنے لگی کہ کوئی راستہ تو ہو، کوئی حل تو ملے۔ آخر یہ کیا بلا تھی؟ آخر یہ کون سا سحر تھا؟ کیا مجھ پر کوئی آسیب ہو گیا ہے؟ کیا مجھ سے کوئی جن چمٹ گیا ہے اور میری زندگی اجیرن کرنے پر تلا ہے؟ تقریباً 11 بجے میرے ابو اور شاہ صاحب نچلی منزل کے ہال میں داخل ہوئے۔ شاہ صاحب کو دیکھ کر ہال میں رقص کرتی گاتی لڑکیوں اور خواتین میں خاموشی چھا گئی۔ ابو شاہ صاحب کو لے کر سیدھے اوپر کے پورشن میں چلتے چلے گئے۔ میری بے چینی بڑھ گئی۔ میں نے امی اور باجی کی طرف دیکھا جو اشارے سے مجھے اوپر چلنے کا کہہ رہی تھی۔ ان کے اوپر جاتے ہی خواتین پھر اپنے کام میں لگ گئیں۔ کچھ پھپھو نے بھی ڈھولک بجانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ پھر سے ایک ہنگامہ سا شروع ہو گیا۔ طلعت دیدی مجھے لے کر تیزی سے اوپر کی طرف بڑھنے لگی۔ شاہ صاحب جائے نماز پر بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ ابو نے شاہ صاحب کی سیدھی طرف مجھے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شاہ صاحب 15 منٹ تک تسبیح پر کچھ پڑھتے رہے، پھر پانی پر دم کیا اور وہ پانی مجھے دیا۔ گلا صاف کر کے بولے، میری بیٹی، آپ نے قرآن حکیم میرے پاس ہی پڑھا تھا نا؟ شاہ صاحب نے شفقت سے ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، جی شاہ صاحب۔ میں نے سر جھکائے ہوئے کہا، ہم نے دینی اور دیگر تعلیم انہی سے سیکھی تھی۔ اچھا بتاؤ، آپ نے کون کون سی صورتیں حفظ کی ہوئی ہیں؟ انہوں نے دلار سے کہا۔ شاید میرے سفید چہرے کو دیکھ کر انہیں مجھ پر رحم آ گیا تھا۔ بہت سی ہیں شاہ صاحب، سورہ یاسین اور ملک بھی حفظ ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، پوری دنیا اور آخرت کا خزانہ تو آپ نے سمیٹ رکھا ہے۔ پھر یہ ڈر اور خوف کیسا؟ شاہ صاحب کا لہجہ بالکل نارمل تھا اور وہ مجھے بھی پرسکون کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بے شک انہوں نے صحیح کہا تھا، بس ابھی تک میں سمجھ نہیں سکی تھی۔ اب یوں کرو میری بیٹی، یہ تعویذ اپنے گلے میں ڈال دو اور جب تک نکاح نہ ہو جائے آپ اس کو نہیں اتارو گی۔ نکاح کے بعد اللہ مالک ہے، حالات کو اللہ کے سپرد کر دینا اور جتنا قرآن کریم یاد ہے وہ پڑھتی رہنا۔ اٹھتے بیٹھتے باوضو رہو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ مجھے تسلی سے سمجھا کر شاہ صاحب ابو سے مخاطب ہوئے، 11 دن کے بعد یہ تعویذ اور بستر کا تعویذ سمندر یا دریا میں ڈلوا دینا۔ تواتر سے آیت الکرسی کا ورد کرتے رہنا۔ آخری الفاظ کے ساتھ شاہ صاحب کھڑے ہو گئے اور چلتے چلتے مجھ سے کہا۔ میں سر ہلا کر رہ گئی۔ پوری رات مہندی کے ہنگاموں کی نظر ہو گئی۔ میں ایک طرف بیٹھی آیتیں پڑھ پڑھ کر خود پر دم کرتی رہی، پھر جانے کب سو گئی۔ میں پرسکون سوئی تھی، کوئی وسوسہ، کوئی خیال نہیں تھا، لیکن پھر مجھے ایسا لگا کہ میرے پاس کوئی آیا ہے اور وہ میرے پاس آ کر مجھے بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے ایک دم سے آنکھیں کھول دی۔ مجھے لگ رہا تھا میں خواب کی کیفیت میں ہوں۔
اس کا چہرہ ویسا ہی تھا جیسے میرا چہرہ میں آئینے میں دیکھتی تھی۔ پورا ڈھانچہ تھا۔ اس کی دونوں آنکھوں کی جگہ 2 گڑھے تھے اور ان میں آگ جل رہی تھی۔ میں ایک دم چیخنے لگی۔ میری چیخ سن کر وہ پیچھے ہٹا۔ اس نے کہا، خاموش، ایک دم خاموش، تم میری ہو، صرف میری۔ تمہارا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا، تم صرف میری ہو، میری۔ میں تمہاری شادی کسی سے نہیں ہونے دوں گا۔ میں چیخ رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا میری آواز میرے حلق میں ہی اٹک گئی ہے۔ میرے پاس میری باجی سو رہی تھی، ان تک بھی میری آواز نہ گئی۔ لیکن چونکہ مجھ سے کہا گیا تھا کہ تمہیں پڑھتے رہنا ہے آیت الکرسی، پڑھتے رہنا ہے سورہ یاسین، سورہ ملک اور جو قرآنی صورتیں آیتیں یاد ہیں، تو میں نے اسی وقت پڑھنا شروع کر دیا۔ گو کہ اس کی وجہ سے میں پڑھ نہیں پا رہی تھی، لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی اور میری کوشش کامیاب ہوئی۔ وہ ایک دم غائب ہو گیا اور اسی دم باجی کی آنکھ کھلی۔ کیا ہوا؟ کہ تم چلائی تھی؟ نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ میں نے انہیں بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ میری جنگ تھی اور مجھے ہی لڑنی تھی۔ وہ جو بھی تھا وہ میرے پیچھے تھا اور میری شادی نہیں کروانا چاہتا تھا۔ صبح ہو چکی تھی۔ شاہ صاحب بعد فجر پھر آئے اور 15 منٹ پڑھ کر پانی اور مجھ پر دم کر کے چلے گئے۔ چونکہ 10 بجے نکاح تھا، سبھی تیاریوں میں لگے تھے۔ طلعت دیدی نے مجھے سب کی نظریں بچا کر پہلے ہی فنکشن ہال لے آ کر مجھے بٹھا دیا تھا۔ سارے آئینوں سے مجھے دور رکھ کر تیار کیا گیا تھا۔ جو وقت گزرنے لگا میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ میرے اندیشے بیدار ہو گئے تھے۔ مجھ پر کپ کپی سی طاری تھی۔ میرا نکاح بھی شاہ صاحب نے پڑھایا تھا۔ نکاح کے بعد کھانے کا دور شروع ہوا۔ میں سجی سوری خواتین کے بیچ بیٹھی تھی۔ اضطرابیت بے چینی میرے رگ رگ سے چھلک رہی تھی۔ میرے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہوگا۔ کہیں وہ یہاں آ گیا اور کہیں اسی شکل میں وہ مجھے یہاں سے لے گیا، یا مجھے میرے شوہر نے دیکھ لیا تو۔ بھوک پیاس سب مر گئی تھی۔ مجھے ایک پل چین نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں آیت قرآنی کا ورد کر رہی تھی، رو رو کر اپنے پروردگار سے میں دعا مانگ رہی تھی۔ اس کے بعد رسمیں شروع ہوئیں۔ میرا ذہن ڈوبنے لگا۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میرا چہرہ میرے شوہر کو نظر آئے گا اور وہ شور مچا دیں گے۔ میرا چہرہ دیکھ کر شاید میرا دل پھٹ جاتا۔ مجھ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ میں اپنی آنکھیں کھول سکتی۔ میں اندیشوں میں گھری بری طرح کانپ رہی تھی۔ کسی خاتون نے بے حد شرارت سے پوچھا، کیا دیکھا نوشا میاں؟ میں نے ایک حسین چہرہ دیکھا، ایسا چہرہ جو آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ چاند دیکھ رہا ہوں باجی، چاند۔ میں ایک دم چونک کر اتھر کو دیکھنے لگی۔ اتھر کے چہرے پر پریشانی تھی، لیکن وہ اب میرے شوہر بن چکے تھے اور ظاہر سی بات ہے اب ان کے ہاتھ میں میری عزت تھی۔ انہوں نے سب سے کہہ دیا، چلے بھائی ہمیں کمرے میں جانا ہے، دلہن بہت تھک گئی ہے اور ویسے بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں ابھی تو شادی ہوئی ہے، اب اسے ناز نخرے اٹھاؤ۔ ہاں تو میرے ماموں کی بیٹی ہے، ناز نخرے تو اٹھاؤں گا میں۔ یہ کہہ کر وہ اندر کی طرف مجھے لے جانے لگا۔ میرے گھر والے مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا اندر جا کر کیا ہونے والا ہے، مجھے بالکل نہیں پتا تھا۔ اندر لا کر اتھر نے مجھے بیڈ پر بٹھا دیا۔ میرا ہاتھ تھام کر وہ کہہ رہے تھے، میں تمہارا شوہر ہوں، میرا تم سے نکاح ہوا ہے اور میں نے پورے ہوش و حواس میں تمہاری ذمہ داری اپنے سر لی ہے۔ تم ڈر رہی ہو نا کہ آئینے میں نے کیا دیکھا؟ میں نے تمہارا وہ چہرہ دیکھا جو کبھی نہیں دیکھا، وہ چہرہ جو تمہارا تھا ہی نہیں، وہاں ڈھانچہ تھا۔ لیکن ایک عجیب بات تھی، تمہارے پیچھے ایک اور ڈھانچہ تھا اور اس کی دونوں آنکھوں میں گڑھے تھے اور ان گڑھوں میں آگ جل رہی تھی۔ میں ڈر گئی، میں ڈر کر پیچھے ہٹی۔ آپ کو نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو میں جاننا چاہتا ہوں۔ تمہارا شوہر ہوں اور اس طرح تمہیں بھری محفل میں بدنام نہیں کر سکتا تھا۔ پہلے تم اپنے ماں باپ کی ذمہ داری تھی، اب میری ذمہ داری ہو۔ اب بتاؤ کہ تمہارا علاج ہو رہا ہے؟ ہاں، شاہ صاحب آئے تھے اور انہوں نے دم کیا ہوا پانی پلایا اور میں بھی قرآنی آیتیں پڑھ رہی ہوں۔ مجھے نہیں پتا اتھر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ اس کے بعد اتھر نے سارے آئینے کمرے سے ہٹا دیے اور سختی سے گھر والوں کو تاکید کی کہ میری بیگم کو کبھی بھی کوئی آئینے کے سامنے نہیں لائے گا۔ گھر والوں نے سوال بھی کیا، لیکن وہ چونکہ بڑے تھے تو سب ڈر کر چپ ہو گئے، پر حل تو نکالنا تھا۔ اس کے بعد وہ شاہ صاحب سے ملے۔ شاہ صاحب سچ بتائیے کیا معاملہ ہے اس کے ساتھ؟ شاہ صاحب نے کہا، اس کے پیچھے خبیث جن پڑ گیا ہے۔ شادی سے پہلے کسی جگہ چلی گئی تھی اور وہیں سے وہ جن اس کے پیچھے ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری اس سے شادی ہو، لیکن چونکہ تم نے آئینے میں اس کی شکل کو دیکھ کر
किसी से कुछ नहीं कहा था, शोरगुल नहीं मचाया था। इसी वजह से वो वहां से चला गया, लेकिन वो अब भी कोशिश करेगा कि तुम्हारे और इसके रिश्ते को खराब करे। ख्याल रखना कि कभी भी अपनी बीवी पर शक नहीं करना। इसकी जिम्मेदारी ली है तो पूरी तरह से निभाना। इसका इलाज चल रहा है और उम्मीद है कि तुम्हारी मोहब्बत में रहकर वो खबीस जिन इससे अलग हो जाए। और यही हुआ। मेरे शौहर ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, हमेशा वो मेरे साथ रहे। हमारे कमरे में कोई आईना था ही नहीं कि जिसको देखकर मैं डर जाती। वो खबीस जिन रात में आता था और मुझे डराता था, कहता था चलो मेरे साथ। लेकिन मैं उसी वक्त अथर का हाथ पकड़ लेती। अथर को और मुझे, हम दोनों को शाह साहब ने तावीज़ दिया था, जिसकी वजह से वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रहा था। और फिर एक रात उसी आईने में उसका अक्स नजर आया और मुझे वो सब करना था जो मैं करना चाहती थी। पहले तो मैं डर रही थी कि मेरी शादीशुदा जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, मेरे शौहर क्या मेरे होंगे या नहीं। पर अब तो मेरे शौहर भी मेरे साथ थे और मैंने फैसला कर लिया था कि जैसे ही उसकी शक्ल मुझे आईने में नजर आएगी, मैं वो आईना तोड़ दूंगी। यही हल मुझे बताया गया था। वो रात बहुत ही ज्यादा भयानक थी। अथर सो चुके थे और उसी वक्त लाइट चली गई। मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे आसपास है। और फिर मैंने उसे देखा। उसका चेहरा उस वक्त बहुत भयानक था, ढांचे नुमा चेहरा, और वही आग उसकी आंखों में लगी हुई थी। मैंने उससे कहा, क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारा जिस्म चाहता हूँ, तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। तुम्हें हासिल करके मैं मुकम्मल तौर पर गोश पोश का बन जाऊंगा, तुम्हारी तरह बन जाऊंगा और तुम मेरे अंदर समा जाओगी। अगर यही बात है तो चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। उसने कहा, क्या ये बात सच है? क्या तुम वाकई मेरी हो जाओगी? हाँ, मैं थक चुकी हूँ और तुम्हारी मोहब्बत देख चुकी हूँ। तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैंने अपने दिल में कुरानी आयत का विर्द किया, अपने गिर्द मुकम्मल हिसार खींचा, तावीज़ को अच्छी तरह बांध लिया। उससे मैंने कहा, बाहर जो बाग है वहाँ चलते हैं। वहाँ मैंने तदबीर के तहत आईना रखा हुआ था, वहीं मुझे उसे लेकर आना था। उसे खामोशी से उसी आईने के सामने लेकर आई। वो मेरे पास आया। क्या तुम मेरे साथ वाकई चलना चाहती हो? हाँ, हमेशा हमेशा के लिए। आओ इस आईने में अपना अक्स देखो। जैसे ही उसने आईने की तरफ देखा, मैंने उस आईने पर जोरदार तरीके से पत्थर मारा। उसी वक्त वो चीखने लगा, जोर जोर से चीख रहा था, ये क्या कर दिया तुमने? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं लौट कर आऊंगा। तू ऐसे नहीं बच सकती है। तूने किस तरह मुझे अलग किया, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। ये कहते कहते तूफान थम गया। ऐसा लग रहा था तूफान उसी के आने की वजह से था। मैं जो कुछ देर पहले डर रही थी, लेकिन उस वक्त जो कुछ मैंने किया वो सिर्फ अपने शौहर की मोहब्बत की वजह से किया। उन्हीं का एतमाद था। वो मर चुका था। आईने की उन किरचियों को मैंने जमीन बोस कर दिया और खामोशी से आकर कमरे में लेट गई। उसके बाद हमारे कमरे में चारों तरफ आईने भी लगे, पूरे घर में आईने भी लगाए गए, लेकिन कभी भी मुझे अपना आप ढांचे नुमा नजर न आया। अब मैं कोई चुड़ैल या जिनजादी नहीं थी, बल्कि एक इंसान थी।